أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں اور فقیہ ہیں اور اللہ والے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ایک آیت پہ جا کر رک جاتے ہیں اور وہ آیت ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ہم نے قرآن اتارا ہے، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے. احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ آ کے رک جاتے ہیں کہ اس میں میرا بھی ذکر ہے. اب قرآن کے اوراق میں، قرآن کے آئینے میں، قرآن کی آیات میں، قرآن کے الفاظ میں اپنی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو قرآن کے اوراق پلٹتے ہیں، کچھ لوگ نظر آتے ہیں اور قرآن جن کا چہرہ بتلا رہا ہے تصوراتی نہیں ہے، تصوراتی نہیں ہے. زمین پر ایسے لوگ گزرے ہیں، زمین پہ ایسے لوگ گزرے ہیں. قرآن تصوراتی خاکانی پیش کرتا ہے، حقائق سچائی کے ساتھ زندگی بتلاتا ہے. تو کچھ لوگ نظر آئے قرآن کے آئینے میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کر کے اس محسن حقیقی کے پیارے بن جاتے ہیں. ایمان والوں کی یہ صفات ہیں اور زمین پر ایسے ایمان والے گزرے ہیں. قرآن ایسی نہیں بتا رہا کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کر کے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. اس پر ایک واقعہ ہے. علی بن حسین حضرت حسین کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کسی عذر کی وجہ سے وضو کر رہے تھے اور وضو کی خدمت ان کی باندھی ان کے ساتھ تھی. اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا، اس کا لوٹا گرا پانی حضرت کے کپڑوں پہ، چہرے پہ پیشانی کے بل آئے. اس زمانے کی باندیاں بھی قرآن جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہیں. اس زمانے کی باندیاں بھی جانتی تھی. فوراً جب حضرت کا غصہ دیکھا تو کہا والکاظمین الغیظ. ایمان والے اللہ کے پیارے تو غصہ پی لیا کرتے ہیں. تو چہرے کے بل ختم ہو گئے، چہرہ پہ اطمینان آ گیا. باندھی تیز تھی، کہنے لگی والعافین عن الناس. اللہ کے نیک بندے تو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. تو فرمانے لگے جا میں نے تجھے معاف کیا. بہت ہی صاحب عقل تھی، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین. اللہ کے نیک بندے تو احسان کر کے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں. کہنے لگے جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا. تو زمین پہ ایسے ایمان والے گزرے ہیں
احنف بن قیس اپنی تصویر دیکھنے نکلے تھے. کچھ لوگ قرآن کے اوراق میں نظر آئے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم. ان ایمان والوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، دیر نہیں کرتے اللہ سے معافی مانگنے میں. یہ جو ایمان والے ہیں، جو غصے کو پی لیا کرتے ہیں، جو معاف کر دیا کرتے ہیں، جو احسان کیا کرتے ہیں، ان ایمان والوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ غلطی ہوتی فوراً معافی مانگ لیتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، اپنے کیے پہ فخر نہیں کرتے، اپنے گناہوں پہ فخر نہیں کرتے. ان کے ہاں گناہ اسٹیٹس نہیں بنا کرتا، ان کے ہاں گناہ عزت کی چیز نہیں ہے. فوراً معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. احنف بن قیس نے جب یہ ایمان والوں کا تذکرہ پڑھا اور ایمان والوں کی یہ تصویر دیکھی، زمین پر ایسے ایمان والے گزرے ہیں تو شرمندہ ہوئے، نظریں جھکائیں، کہنے لگے اے اللہ تیرا ان کا تذکرہ تو برحق ہے، یہ لوگ تو یقیناً زمین پہ آئے اور چلے گئے، لیکن میری زندگی ان سے میل نہیں کھاتی، میری زندگی ان سے میل نہیں کھاتی، میں ان کی زندگی سے دور ہوں، میں تو اپنا ذکر تلاش کروں گا. کچھ لوگ اور نظر آئے، کچھ لوگ اور نظر آئے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة بمثلها. کچھ لوگ اور نظر آئے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کبائر سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصہ ہوتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہوتے ہیں، اپنے معاملے مشورے سے طے کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا دیے ہوا مال میں سے خرچ کرتے ہیں. کوئی زیادتی کرے تو یہ زیادتی نہیں کرتے، مناسب انداز میں صرف بدلہ ہی لیتے ہیں. احنف بن قیس نے جب یہ ایمان والوں کی تصویر دیکھی پھر شرمندہ ہوئے، کہنے لگا اے اللہ یہ تصویر بھی برحق ہے، لیکن میری زندگی ان سے بھی مائل نہیں کھاتی. کچھ لوگ اور نظر آئے اور آگ پلٹتے چلے گئے، مختلف زندگی کی تصاویر دیکھتے چلے گئے. کچھ لوگ اور نظر آئے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے رات کو پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، قیام میں نظر آتے ہیں، رکوع میں نظر آتے ہیں، سجدوں میں نظر آتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ. اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، رب کی رحمت دیکھتے ہیں تو امید بڑھ جاتی ہے، خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. احنف بن قیس نے کہا اللہ یہ ایمان والی بھی سچے ہیں اور زمین پر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں مسلمانوں کے، لیکن میری زندگی ان سے بھی میل نہیں کھاتی. کچھ اور لوگ نظر آئے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کچھ لوگ اور ہیں، کچھ لوگ اور ہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جن کی چال میں عاجزی ہے، جن میں عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، اپنے اوقات کو جانتے ہیں کہ کہاں سے پیدا ہوا ہے اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے. ایک نوجوان جوانی عروج پر تھی، پیسہ خوب تھا، رگوں میں خون تھا، ہڈیوں میں گودا تھا، ہٹو بچوں کی بات تھی، ہٹو بچوں کی فضا تھی. ایک بوڑھا آدمی سامنے سے نظر آیا، وہ غضبناک ہو گیا. پتہ نہیں کس کی سواری آ رہی ہے. کہا خوب پتہ ہے، تم ہو کون؟ کہا مجھے جانتے نہیں ہو؟ کہا خوب جانتا ہوں. تمہاری ابتدا ایک گندے پانی سے ہوئی ہے اور تمہاری انتہا تم سڑے ہوئے سڑ جاؤ گے، اور تم نے اندر میں کچرا اٹھا کے رکھا ہوا ہے. سوئی چبوئیں تو گند نکلتا ہے، خون نکلتا ہے،
کچرا نکلتا ہے، تمہاری اوقات کو خوب جانتا ہوں۔ لیکن جب آدمی کو نشہ چڑھ جاتا ہے نا، کبھی عہدے کا چڑھتا ہے، کبھی دولت کا چڑھتا ہے، کبھی حسن کا چڑھتا ہے، کبھی شہرت کا چڑھتا ہے، تو آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کوئی ذات ہے جو اس سے بھی بڑی طاقتور ذات ہے، جس کے دینے سے یہ سارا نقشہ اس کی زندگی میں ہے۔ ذرا ہانچ کھینچ لے، دنیا تماشا دیکھے اس کا۔ لیکن دولت کا بھی ایک نشہ ہے، عہدے کا بھی اپنی ایک طاقت ہے، شہرت کا بھی اپنا ایک چمک دمک، اس کا بھی ایک بیماری ہے۔ ہاں، تو آدمی بس اوقات اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ عباد الرحمن کچھ لوگ اور ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جن کی چال میں عاجزی ہے، بڑائی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی نادان ان سے بحث کرتا ہے، الجھتا ہے، تو سمجھدار ہے، الجھتا نہیں ہے، بحث نہیں کرتا، کنارہ کشی اختیار کرتا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تم سے بحث کروں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم سے میں الجھوں، سلام کہہ کر الگ ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات قیام میں گزرتی ہے، سجدوں میں گزرتے ہیں۔ لیکن اس سجدے اور بسا اوقات آدمی عبادت کر کے بھی سمجھتا ہے کہ میں بزرگ بن گیا ہوں۔ فرمانا نا، یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان، اے اللہ اپنے جہنم کے عذاب سے بچا لے، بڑا رسوا کون ہے۔ خوف ختم نہیں ہوا، عبادت قبول ہوتی ہے تو خشیت بڑھ جاتی ہے، عبادت قبول ہوتی ہے تو اللہ کی معرفت بڑھتی ہے نا، تو اس سے خشیت بڑھ جاتی ہے، خوف خدا بڑھ جاتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ولا یقتلون، قتل حق نہیں کرتے، والذین لا یشہدون الزور، گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے، گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور انہیں فکر ہوتی ہے کہ اللہ میری اولاد کو اور میرے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دے۔ اولاد کی اور بیوی بچوں کی دینی تربیت، دینی تعلیم اور دینی تربیت گھر کے ذمہ دار پہ فرض ہے۔ اگر نہیں کرتا، بارگاہ خداوندی میں کل مجرم بن کے حاضر ہوگا۔ بیوی بچوں کی، بال بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت فرض ہے، عالم بنانا فرض نہیں ہے، دیندار بنانا فرض ہے، دیندار بنانا فرض ہے۔ دینداری کا شعور دینا، دینداری کی زندگی دینا، یہ ماں باپ پہ فرض ہے۔ صرف لباس پہنا دینا، صرف کھانا کھلا دینا، صرف اس کو کپڑے مہیا کر دینا، صرف رہائش دے دینا، یہی اولاد کا حق نہیں ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے، اولاد کا یہ حق ہے کہ اسے اللہ کی معرفت دے، اسے اپنی نبی سے وابستہ کرے، ان کے دلوں میں نیکی کا شوق پیدا کرے، اس گھر کا ماحول ایسا بنائے جس گھر میں گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ گھر کے سربراہ کا فریضہ ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے کہنے لگے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور سچ کہہ رہا ہوں، جو اولادیں اللہ کی بنتی ہیں وہی اولادیں ماں باپ کی بھی بنتی ہیں۔ ہاں، جو اولادیں اللہ کی بنتی ہیں وہی اولادیں ماں باپ کی بھی بنتی ہیں۔ انہیں ہی احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد اس زمین پر کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنا حق بتایا، اس کے فوراً بعد ہی ماں باپ کا حق بتایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا، اپنا حق بتایا ایک جملے میں، اور جب بات اماں ابا کی آئی 7 جملے کہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جھڑکنا نہیں، ان کو تکلیف نہ دینا، کندھے جھکا کے رکھنا، خدمت کرنا، یوں خیال رکھنا، بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ساری زبان پہ توانائی آ جاتی ہے،
وہ چاہتے ہیں ہم بولیں، کوئی سننے والا ہو، برداشت کم ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں خیال رکھنا۔ فرمایا یہ ساری خدمت بھی کر لے تب بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ سے فریاد کر، اے اللہ جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اللہ میاں اس کی سزا مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ پہ زیادتی اور ظلم کی سزا اس دنیا میں بہت جلدی آتی۔ بہت سارے گناہ ہیں، اللہ رب العزت اس کی سزا ملتوی کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کا دل دکھانا اور ماں باپ کو دکھی بنانا اور ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنا، اس کی سزا اس دنیا میں بہت جلدی آتی۔ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ماں باپ پہ ظلم ڈھانے والا اس دنیا میں خوشحال زندگی گزارتا، کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو میرے عزیزوں، اولاد پر ماں باپ کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی اولاد کا حق ہے۔ ماں باپ پر اولاد کا بھی حق ہے، اولاد پر بھی ماں باپ کا حق ہے، لیکن یہ میرے گھر کی دہلیز سے میرے بچے سیکھیں نا۔ جب وہ اپنے محسن حقیقوں کو پہچانیں گے تو پھر والد کی شکل میں جو محسن ہے، والدہ کی شکل میں جو محسن ہے، پھر ان کا بھی احسان شناس بنے گا نا بھائی۔ عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگے میرے ابا اور اماں ایک عرصے تک بسترے پہ پڑے رہے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، پہنایا میں نے، بستر کی گندگی بھی میں نے اٹھائی، کھانا بھی میں انہیں بستر پہ مہیا کرتا تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کی خدمت میرے سپرد ہے، پوچھنا یہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے بیٹے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جب تو چھوٹا تھا تیری گندگی تیری ماں اٹھاتی تھی، اور تیری رات کی نیند کا خراب ہونا ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی، تیری بیماری ان کی بیماری ہو جایا کرتی تھی، تیری تکلیف ان کی تکلیف، تیری پریشانی ان کی پریشانی، زندگی اس سے گزاری ہے، تجھے سینے سے بھی لگاتے تھے، تیری رات کی سردیوں میں اور سخت سردیوں میں تیری گندگی صاف کر بھی تو اسے پیار بھی کرتے تھے، تو بھی یہ کر رہا ہے وہ بھی یہ کر رہے ہیں، لیکن فرق ہے تو کہتا ہے اے اللہ ماں کو جلدی اٹھا لے، وہ کہتے تھے اے اللہ بیٹے کی عمر کو دراز کر دے۔ ایک باپ ہی ایسا ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور کوئی نہیں دنیا میں۔ ایک باپ ہی کا یہ خلوص ہوتا ہے، یا باپ یا مخلص روحانی والد استاد، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، میری اولاد مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ لیکن اس محسن کی پہچان تو مجھے گھر کے دہلیز پہ دینی پڑے گی نا، اس لیے ماں باپ کا فریضہ ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے اپنی اولاد کی دینی تربیت، دینی تعلیم، یہ فریضہ ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماں باپ دیکھ رہے ہوں اور اولاد اور اس کی بیوی بچے آگ کی طرف جا رہے ہوں اور اس باپ کو کوئی فکر نہ ہو، اور قرآن اس لیے اترا ہے، نہ قرآن اس لیے نہیں اترا، قرآن تو اس لیے اترا ہے کہ گناہ حقیقت میں آگ ہے اور میری اولاد اس آگ کی طرف جا رہی ہے، اور ماں باپ اس آگ کی طرف اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے بھی غافل بنے ہوئے۔ گناہ آگ ہے اور میرے بچے اس طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، میرے گھر کی دہلیز پہ وہ آگ بھڑک رہی ہے، جس ماحول میں میرے بچے زندگی گزار رہے ہیں وہاں آگ لگی ہے گناہوں کی، یہ وہ آگ ہے جس سے آج مسلمان ماں باپ غافل ہیں کہ اولاد اس آگ کی طرف جا رہی ہے اور وہ غفلت میں پڑے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، یہ ماں باپ کا فریضہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ سعادت مند مومن ایمان والے کہنے لگے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میری اولاد کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں خالی متقی نہ بنا، انہیں متقیوں کا امام بنا۔ سبحان اللہ۔ احنف بن قیس نے جب یہ ایمان والوں کی خوبیاں دیکھی، ہم اپنی زندگی دیکھیں نا، ہم بھی زندگی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ یہ ایمان والے کیسے تھے اور ہم کیسے، یہ ایمان والے کیسے تھے اور ہم کیسے۔
احنف بن قیس نے جب یہ تصویر دیکھی بہت شرمندہ ہوئے، کہنے لگے اے اللہ یہ تصویر بھی سچی ہے، زمین پہ ایسے ایمان والے بھی آئے، لیکن میری زندگی ان سے بھی میل نہیں کھاتی، میری زندگی ان سے بھی نہیں ملتی۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، اور یہ دوسرے رنگ کے لوگ، کچھ اور یہ قسم کے لوگ نظر آئے قرآن کے اوراق میں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ کچھ لوگ اور بھی ہیں، جب اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اکیلے وحدانیت کی باتیں، ان کے پیشانے پہ بل آ جاتے، اللہ کے تذکرے اچھے نہیں لگتے۔ احنف بن قیس نے کہا اے اللہ تیری پناہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا دور دور سے بھی ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے نماز نہیں پڑھتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت نہیں پوری کرتے تھے، اور بے دین لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ احنف بن قیس نے کہا اللہ تیری پناہ، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنا ذکر تلاش کر رہے ہیں، اپنا ذکر تلاش کر رہے ہیں۔ تو قرآن کے آئینے میں تذکرے موجود ہیں، ہم بھی کہیں نظر آئیں گے، ہم بھی قرآن کے آئینے میں نظر آئیں گے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو فروخت کر دیا، اے اللہ بس تیری رضا کے لیے میرا سب کچھ قربان۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ اور بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ کچھ لوگ ایسے بالکل کنارے پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی نظریں مفادات پہ ہوتی ہیں، ان کی نظریں اغراض پر ہوتی ہیں۔ اگر عبادت کرنے سے مفادات پورے ہو رہے ہیں تو اسلام کے بڑے علم بردار، بڑے دیندار، اور جہاں اللہ کی اطاعت کرنے سے مفادات خطرے میں پڑ گئے، ایسے پلٹتے ہیں جیسا ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں۔ ان کا اسلام مفادات کے گرد گھومتا ہے، ان کا اسلام خواہشات کے گرد گھومتا ہے، ان کا اسلام اغراض کے گرد گھومتا ہے۔ اگر مفادات پورے ہو رہے ہیں اس عبادت اور بندگی سے تو اسلام کے بڑے دعوے دار، اور جہاں اللہ کی بندگی سے، اللہ کے جن حکموں سے، اللہ کی جس فرما برداری سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، ایسی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں جیسے اس کا تو ان کا اللہ سے تعلق ہی نہیں، جیسے ان کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ فرمایا خسر الدنیا فی الآخرہ، برباد ہے دنیا بھی آخرت کے لحاظ سے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں۔ تو قرآن تو آئینہ پیش کرتا ہے نا کہ کس آئینے میں تم کہاں کھڑے ہو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ التائبون، التائبون ایک ایمان والوں کا تذکرہ ہے، توبہ کرنے والے، عابدون بندگی کرنے والے، السائحون حامدون حمد کرنے والے، شکر کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون رکوع سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف اچھائی کی طرف بلانے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ شادیاں کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، صنعت کرتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکموں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے حکموں کا خیال رکھتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ کہتے ہیں وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو تو خوشخبریاں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، یہ تو کامیاب ہیں۔ یہ بھی ایک آئینہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ہمارا بھی ذکر ہے نا، کہیں تو ملے ذکر، کسی آئینے میں تو ہم فٹ ہو جائیں۔ قد افلح المؤمن، یہ ہیں ایمان والے جو کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی نماز بہت بڑھیا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون،
ان کا زندگی کا تعلق فضولیات سے نہیں ہوتا. ان کے پاس زندگی کا اتنا وقت نہیں ہے کہ لہو لعب میں کھیل تماشا میں اپنی زندگی صرف کر دیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، زکاتوں کو دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، بڑے امانت دار ہیں، اپنے عہد کی بڑی پاسداری کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. یہ بھی ایک آئینہ ہے، یہ بھی کوئی مسلمان دنیا میں گزرے ہیں. احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ اپنا ذکر تلاش کر رہا ہے، کرتے کرتے ایک آیت پر پہنچے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب علیہم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. کچھ لوگ ایسے ہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے، نیکی بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، نیکی بھی ہو جاتی ہے، اچھائی بھی ہو جاتی ہے، برائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اعتراف کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. احنف بن قیس جب اس آئینے پہ پہنچے تو کہنے لگے اے اللہ مجھے اپنی زندگی کی تصویر مل گئی. میں قالوا بل وجدنا، اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا. یہ آئینہ ہے جس میں مجھے اپنی تصویر نظر آ گئی. نیکی بھی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ غلط ہو گیا. اللہ کریم کہتے ہیں عسى الله ان يتوب علیہم، تو اعتراف اور ندامت لے کے آئے گا، میں اپنی رحمت لے کے آؤں گا، تجھے سب معاف کر دوں گا. تو قرآن تو آئینہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگی کہاں ہے؟ ہر چیز ایک حقیقت رکھتی ہے نا میرے پیاروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک وفد آیا. آپ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہنے لگے المؤمنون، ایمان والے. آپ نے فرمایا تمہاری کسی بات کی کوئی سچائی کی کوئی گواہی کہ واقعی تم ایمان والے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس 15 خصلتیں ایسی ہیں جو ہماری ایمان پر گواہی دیتی ہیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں اور واقعی ہم ایمان والے ہیں. 5 وہ ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، 5 وہ ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، اور 5 ایسی اخلاقی خوبیاں ہیں جو ہم زمانے جاہلیت کے اندر بھی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو ہم چھوڑ دیں گے. 15 خوبیاں ہیں ہمارے پاس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ ذرا. وہ کہنے لگے 5 وہ جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اللہ کی وحدانیت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان. یہ 5 چیزیں. کہا اچھا وہ جو 5 تم عمل کرتے ہو وہ بتاؤ. کہنے لگے 5 نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ونقیم الصلاۃ ونؤتی الزکاۃ ونصوم رمضان ونحج البیت ان استطعنا الیہ سبیلا. یہ 5 چیزیں جب عمل کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی زبان سے گواہی دیتے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرنے کی استعداد ہو تو حج کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں کہ وہ 5 چیزیں جو زمانے جاہلیت میں تھی آج بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کو اچھی لگے ورنہ چھوڑ دیں گے. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا الشکر فی الرخاء، الشکر فی الرخاء والصبر فی البلاء والرضا بمر القضاء والرضا بمر القضاء والصدق والثبات عند اللقاء أي عند الحرب وترك الشماتة بالأعداء أو كما قال. کہنے لگے 5 چیزیں جو زمانے جاہلیت میں ہمارے اخلاق تھے آج بھی ہیں. کیا؟ کہ اللہ خوشحالی دے تو شکر کرتے ہیں، کوئی آزمائش آئے تو صبر کرتے ہیں، تقدیر کی کوئی کڑواہٹ آئے، تقدیر کا فیصلہ کوئی کڑوا آئے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اللہ کے لیے راضی ہو جاتے. دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو تو بزدلی نہیں دکھاتے، پیٹھ نہیں دکھاتے،
ہم ایسے ہیں کہ دشمنوں کے نقصان پر بھی خوش نہیں ہوتے، چاہے کہ اپنوں کے نقصان پہ خوش ہوں۔ یہ اخلاق ہے ہمارے پاس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم حکماء فقہاء کنتم انبیاء، تم تو بڑے حکیم لوگ ہو، دین کی بڑے سمجھ رکھنے والے ہو، قریب تھا کہ تم تو نبی ہوتے۔ واقعی تمہارے پاس تو ایمان کی علامات ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزوں کا میں اور اضافہ کرتا ہوں، 20 پوری ہو جائے گی۔ 5 چیزوں کا اضافہ کرتا ہوں، 20 پوری ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا نہ جمع کرنا کہ استعمال ہی نہ کر سکو، اتنا نہ جمع کرنا کہ تمہارے کام ہی نہ آئے، زندگی چوکیداری میں گزر جائے۔ اتنا نہ جمع کرنا، جمع کرنا منع نہیں ہے، اچھا کھانا منع نہیں، اچھا پینا منع نہیں ہے، لیکن یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اتنا جمع کیا، نہ دنیا میں فائدہ اٹھایا، نہ خربوں سال کیریئر کے اندر کام آیا، تو کس لیے کمایا بھیا؟ نہ خربوں سال کے کیریئر میں کام آیا، نہ 60-70 سال کی زندگی میں کام آیا، چوکیداری کرتا کرتا چلا گیا۔ فرمایا اتنا نہ اکٹھا کرنا کہ کام بھی نہ آئے۔ دوسری بات فرمایا اتنا نہ بنانا کہ رہ بھی نہ سکو، اتنا نہ بنانا کہ رہ بھی نہ سکو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تیسری بات فرمانے لگے اس چیز میں ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھنا جس کو تم ایک دن چھوڑ کے جانے والے ہو۔ یہ کوئی میدان مقابلے کا نہیں ہے، یہ کوئی میدان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے۔ جس کو کل وہ بھی چھوڑ نکلے گا تم بھی چھوڑ بیٹھو۔ اس چیز میں ایک دوسرے سے مسابقہ نہ کرنا۔ ہمارا تو مسابقے ہیں ہی اس میں، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، اسٹیٹس، ایسی نمائش کا یہ وبا ہے، ایسی نمائش کی وبا ہے جو کسی پل سکون نہیں لینے دیتی۔ صرف دیکھا دیکھی، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا جوان، ایسی وبا ہے۔ چادر چھوٹی ہے، پاؤں زیادہ پھیلائے ہوئی ہے۔ آمدنی ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتی میرے عزیزو، دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ عقل مند آدمی اپنی چادر کے بقدر پاؤں پھیلاتا ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا سکیڑ لیتا ہے۔ آمدنی اختیار میں نہیں، خرچ اختیار میں ہے۔ خرچ کو آزاد کر دیا، آمدنی رک گئی، رسوا ہو جائے گا، سودی لین دین میں پڑ جائے گا، اللہ سے اعلان جنگ کے مقابلے پہ آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں مسابقے کی نہیں ہیں۔ اس نے یہ برانڈ لیا تو ہم نے بھی یہی لینا ہے۔ ایک دن جوڑا پہنتی ہے 10 لاکھ کا، ایک دن جوڑا پہنتی ہے 35 لاکھ کا، ایک دن جوڑا پہنتی ہے 60 لاکھ کا۔ یہ کیا ہے؟ کیا اس کو راحت پہنچانے کے لیے؟ صرف نمائش۔ آسائش جائز، آرائش جائز، ضرورت جائز، نمائش حرام۔ یہ پیسہ بھی حرام کا گیا، اللہ بھی ناراض ہوا۔ ضرورت ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہو، آسائش ہے اچھی لگے کر سکتے ہو، آرائش ہے آرام ملتا کر سکتے ہو، لیکن ہماری ساری زندگی تو گزری نمائش پہ ہے کہ دوسروں کو کیسے لگ رہا ہے، دوسروں کو کیسے لگ رہا ہے، دوسرے کیسے کیا کہیں گے، دوسرے کیا کہیں گے۔ ایک نا نواب صاحب خوب شاہانہ دعوت کی بچے کی شادی پہ، دنیا کہیں تعریف کرے گی۔ اچھا شوق ہوتا ہے لوگوں کیا کہتے ہیں، پھر خوب کھانا کھلایا، کھانا کے بعد کچھ نقدی بھی دے دی، مثلا 100 روپے دے دیا اس زمانے میں۔ پھر کونے پہ اجنبی بن کے بیٹھ گیا، لوگ کیا کہتے ہیں، راستے میں بات کرتے ہوئے کہنے لگے اتنا بڑا نواب ہے 100 روپے دیا، 200 روپے دے دیتا۔ لوگ نہیں خوش، کتنے خدا بناؤ گے بھائی، سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے، ایک خدائے حقیقی کو راضی کرنا آسان، اس ایک کو خوش کرنا آسان ہے۔ بہت سارے خداؤں کو راضی کرنے نکلے تو پریشان رہو گے، ایک رب کو راضی کرو گے سکون سے رہو گے۔ جس غلام کے بہت سارے آقا ہوں اس کی تو مصیبت آ جاتی ہے، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں۔
کس کو خوش کروں، کس کو راضی کروں؟ ایک غلام ہے، آقا بہت ہے، اور ایک یہ ہے کہ آقا ہی ایک ہے، غلام بھی ایک ہے. اس کے لیے آسان ہے نا. جس نے دنیا میں اپنے بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں اس کی زندگی عذاب سے کم نہیں ہے، اور جس نے ایک خدا کو راضی کرنے کی ٹھان لی ہے وہ سکون سے ہے، وہ سکون سے ہے. تو یہ جو بیماری ہے نا، ایک دوسرے سے آگے، ایک دوسرے سے بڑھ کر نمائش، اس نے زندگی عذاب بنا رکھی. ایسا اسراف ہے، ایسا اسراف ہے. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے بڑے اچھے لوگ ہو، تمہارے اندر واقعی ایمانی خوبیاں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں 5 اور لے لو. تم اتنا نہ اکٹھا کرو کہ کام ہی نہ آئے، اتنا نہ بناؤ کہ رہ ہی نہ سکو، اور اس چیز میں ایک دوسرے سے نہ آگے بڑھو جسے کل وہ بھی چھوڑ جائے گا تم بھی چھوڑ جاؤ. کیا مردوں میں، کیا عورتوں میں. سونار کے پاس جاتے، ایسی جولری میرے گھر کے کسی اور کی نہ بنی ہو، ایسی بنا کے دو، ایسا ہیرا دو جو میرے گھر میں سے کسی کے پاس نہ ہو. اس کے بھی مزے لگے ہوتے. وہ کہتے ہیں وہ تو تم سے اچھے والا لے کے گئی ہے، یہ کہتا ہے اس سے مہنگا مجھے دے دو. ایسا برانڈ، ایسی چیزیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے اس چیز پہ نہ پڑو. یہ مقابلے کا میدان نہیں ہے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ارے نیکیوں میں آگے بڑھ کے دکھاؤ نا جو کیریئر میں کام آنے والا ہے. یہ ہے مسابقی کی جگہ، میدان ہے، آگے بڑھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کی نبی کی صحبت سے روشن عقل ملا تھا، بیدار دل ملا تھا، صاف ستھری سمجھ بوجھ ملی تھی نبی کی صحبت سے، ایک دن کہنے لگے اب حضرت صدیق اکبر نیکیوں میں ہمیشہ ہی پہلے نمبر پر ہوتے ہیں، اب میں نے طے کیا کہ میں بھی ان سے آگے نکلوں گا. ایک دن ایسا ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والا ہے؟ آج ضرورت ہے اللہ کے دین کو تمہارے مال کی. حضرت عمر رضی اللہ تو فرمانے لگے میں خوشحالی میں بہتر تھا حضرت صدیق سے. آج میں چاہا آج پہلا نمبر ہوگا. میں اپنی ساری کمائی اور سارا سرمایہ اس کو 2 حصوں میں کیا. آدھا سرمایہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، سارے سرمایہ میں سے آدھا لے کے آ گئے. اتنے میں حضرت صدیق آئے، کہا تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سارا ہی سمیٹ کے لے کے آیا ہوں اور گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے. ادور فرمانے لگے اس آدمی سے ہم آگے نہیں نکل سکتے. یہ مسابقہ ہوا کرتا تھا، یہاں جیت ہوا کرتی تھی. اور سچ کہہ رہا ہوں نیکیوں میں آگے بڑھو گے محبتیں بڑھیں گی، دنیا میں ایک دوسرے سے مسابقت بڑھے گی، حسد بڑھے گا، کینہ بڑھے گا. سکے بھائی ہو نا، ایک دوسرے سے مسابقہ شروع ہو جائے حسد بڑھے گا، کینہ بڑھے گا. نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے محبتیں بڑھیں گی، پیار بڑھے گا. دنیا میں ایک دوسرے سے مسابقہ بڑھو گے کینہ بڑھے گا، بغض بڑھے گا، نفرت بڑھے گی، حسد بڑھے گا. نیکیوں میں بڑھو گے محبتیں بڑھیں گی، الفت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، اتفاق بڑھے گا. بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ کینہ بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ حسد بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ بغض بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ جھگڑے بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ریس لگی ہوئی ہے دنیا پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں بتائیں، چوتھی چیز بتائی. فرمایا فاتقوا اللہ الذی، اس ذات سے ڈرو کل جس کے پاس تمہاری پیشی ہے، جس کے پاس تمہاری کل حاضری ہے. اور آخری بات فرمائی فرمایا اس چیز کی رغبت رکھو جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جنت ہے. اس کی رغبت پیدا کرو. ایک نوجوان نے شاندار گھر بنایا. گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو. لوگ آتے گئے تعریف کرتے چلے گئے، کیا خوب گھر ہے، ہر چیز ہی اچھی لگائی ہے. ایک بوڑھا سر کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں لاٹھی، سیدھا اس نوجوان کی خدمت میں آیا اور اس کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا بیٹے تیرا گھر تو بہت ہی بڑھیا ہے، ہر چیز ہی اچھی لگائی ہے، لیکن اس میں 2 خامیاں بھی ہیں. اب رگوں میں خون ہو، ہڈیوں میں گودا ہو، جیب میں پیسہ ہو تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بات اچھی نہیں لگتی، بوڑھی ماں کی بات بیٹی کو اچھی نہیں لگتی.
نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آ گئی؟ بڑی میاں تحمل سے فرمانے لگے بیٹے تیرے خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں 2 خامیاں ہیں۔ تیز لہجے میں کہا بتائیے کون سی خامیاں ہیں؟ بڑی میاں کہنے لگے بیٹے 2 خامیاں یہ ہیں، نہ یہ مکان پائیدار ہے نہ اس کا مکین پائیدار ہے، نہ یہ گھر ہمیشہ کا ہے نہ یہ گھر والا ہمیشہ کا۔ خوش نصیب تھا وہ نوجوان، خوش قسمت تھا وہ نوجوان، سینے میں ابھی تک دل تھا، پتھر نہیں ہوا تھا۔ خوش نصیب تھا وہ نوجوان، سینے میں اب تک دل تھا، پتھر نہیں تھا۔ اب تو یہ پتھر ہوتا ہے نا، پیاروں کو کندھوں پہ رکھتا ہے، جنازہ اٹھاتا ہے، قبر میں رکھ کے آتا ہے، مجال ہے یہ اثر لے کہ اس قبر کے من و من مٹی کے نیچے کل میں نے بھی آنا ہے۔ یہ سینے کا دل کہاں ہے؟ لقمہ حرام سے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل نہیں رہنے دیا، پگھلتا ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں لیتا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایک آیت سنی، ڈاکہ مارنے نکلے تھے، حضرت فضیل ڈاکہ مارنے نکلے تھے، کندھا دیوار پھلانگی، اندر سحری کے وقت ایک بچی قرآن کی تلاوت کر رہی، کیا ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، پس جائیں؟ فوراً فضل فرمانے لگے ایسی دل پہ اثر کیا، اے اللہ وہ وقت آ گیا، بلا یا ربنا بلا یا ربنا، ایسی توبہ کی کہ ولیوں کے سرتاج بن گئے۔ ایک آیت نے زندگی بدل دی۔ دل تھا نا، غلطی ہو رہی تھی، گناہ ہو رہا تھا، لیکن کم سے کم سینے کا دل تو تھا، اب تو پتھر ہو گیا ہے۔ لقمہ حرام نے، ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل نہیں رہنے دیا، پتھر بنا دیا۔ وہ نوجوان اس لحاظ سے خوش نصیب تھا کہ پتھر نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے بڑے میاں غلطی ہو گئی، کوئی ایسا گھر بتائیے، مدد کیجئے نا، کوئی ایسا گھر بتائیے، گھر بھی پائیدار، گھر والا بھی پائیدار۔ بڑی میاں نے کہا اس کے نقشے بھی بیٹے میرے پاس ہیں، جہاں گھر بھی پائیدار ہے گھر والا بھی پائیدار ہے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ بیٹے ایک تصویر اور بھی ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ بیٹے ایک نقشہ اور بھی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ بیٹے یہ ہے وہ زندگی جہاں کا حسن پائیدار، شباب پائیدار، جوانی پائیدار، نعمتیں پائیدار، چہرے کی چمک پائیدار، آنکھوں کی خوبصورتی پائیدار، بالوں کی چمک پائیدار، ہڈیوں کا گودا پائیدار، رگوں کا خون پائیدار، سب سے بڑھ کر زندگی پائیدار۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جہاں زندگی، موت کو بھی موت آ جانی ہے، زندگی ہمیشہ کی ہے۔ تو پیارے نبی فرمان لگے 5ویں بات یہ ہے، جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں رغبت دکھاؤ نا بھائی، جہاں تم نے ہمیشہ رہنا اس کی رغبت دکھاؤ نا۔ کوئی عقل مندی ہے، میں گلشن میں رہتا ہوں کرائے پہ، ڈیفنس میں میری اپنی کوٹھی بن رہی ہو اور کرایہ دار کسی وقت بھی مجھے فارغ کر سکتا ہے، بتائیے نا نیا قالین کہاں لگاؤں گا، جہاں بن رہا ہے یا اس گھر میں؟ نیا فرنیچر کہاں لے کے آؤں گا؟ نیا اے سی کہاں لگاؤں گا؟ نیا کلر کہاں کروں گا؟ جہاں مالک مکان کسی وقت بھی نکال سکتا ہے یا جہاں میرا اپنا گھر بن رہا ہے؟ گلشن میں کرائے پہ رہ رہا ہوں، ڈیفنس میں 4000 گز پہ کوٹھی بن رہی ہے، تیاری پہ ہے، نیا اے سی کہاں لگے گا؟ نیا فرنیچر کہاں آئے گا؟ نئی چیزیں کہاں آئیں گی؟ اپنے گھر پہ نا۔ ارے میرے عزیزو، دنیا تو مالک دنیا نے ہمیں یہاں ٹرسٹی بنا کے رکھا ہے، کسی وقت بھی یہاں سے شفٹنگ ہونی ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تم نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے شفٹنگ نہیں ہونی۔ لیکن سب یہیں لگے، اور جو جتنا زیادہ لگا کہتا ہے بڑا ہوشیار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو جتنا اس میں مشغول ہے، کیا سمجھدار آدمی ہے، کیا اس کی قسمت جاگی ہے، کتنا تیز ہے یار، یہ کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا ہے، کتنا ہی ہوشیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہوشیار کون ہوتے ہیں اور عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟
اور دور اندیش کون ہوتے ہیں؟ من ایکس الناس واحزم الناس. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. عقل مند اور دور اندیش وہ ہیں دنیا میں ضرور رہتے ہیں لیکن اس کیریئر کو شوق رکھتے ہیں، اس کی رغبت رکھتے ہیں، اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اندر واقعی ایمانی خوبیاں ہیں اور واقعی تمہارے اندر کمال کی صفات ہیں، لیکن یہ پانچویں چیز بھی اپنے اندر پیدا کرو کہ جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی رغبت پیدا کرو، اس کی شوق پیدا کرو. من احب لقاء اللہ احب لقاہ. جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو میرے عزیزو یہ زندگی ہے اصل میں، لیکن بہت دور نکل گئے نا، بہت دور نکل گئے. ہم بھی نکل گئے، ہمارے بچے اس سے زیادہ دور نکل رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہماری بچیاں اس سے زیادہ دور ہو گئی. عجیب سا منظر مسلمانوں کے گھروں کا نظر آتا ہے. اماں بھی نکلتی ہے اس گھر سے، بیٹی بھی نکلتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ دونوں ایک گھر سے نکلے. دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ ہے. ابا بھی نکلتا ہے اس گھر سے، بیٹا بھی اس گھر سے نکلتا ہے. دونوں کی زندگیوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ لگتا ہی نہیں دونوں ایک گھر سے نکلے. ہم نے کمزوری دکھائی، ہمارے بچے اس سے زیادہ کمزور ہو گئے، ہمارے بچے اس سے زیادہ دور ہو گئے. میرے عزیزو یہ بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، بڑی ناانصافی ہے، بڑی کوتاہی ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہو گئی. میرے گھر میں اگر ان کو دین نہیں ملے گا تو کیا خیال ہے کالجوں میں ملے گا، یونیورسٹی میں ملے گا، ان کاروباری اداروں میں ملے گا؟ ارے میاں ان کو تو باہر چاہیے، باہر. انہیں آپ کے بچے کے کریکٹر کردار سے کوئی تعلق نہیں، انہیں تو باہر چاہیے. بس مجال ہے اپنا باہر خراب کرے، آپ کا بچہ نشہ کرے، آپ کا بچہ کچھ پیے، وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں تو باہر چاہیے. وہ کاروباری ہے. یہ سوچ تو مجھے ہونا چاہیے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میری اولاد ہے، میں اس کا خیر خواہ ہوں، میں اس کا خربوں سال کا کیریئر بنانا چاہتا ہوں. کافر بھی بچے کو پالتا ہے، ہندو بھی پالتا ہے، سکھ بھی پالتا ہے، لیکن وہ اندھے ہیں کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے. وہ اندھے ہیں، وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت صرف 60-70 سال کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. ہم تو اندھے نہیں، اللہ نے تو ہمیں ایمان کی روشنی دی ہے، اللہ نے ہمیں توحید کا نور دیا ہے، ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی ملی ہوئی ہے. ہمارے سامنے تو خربوں سال کا کیریئر ہے کہ 60-70 سال ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے، زندگی اس کے بعد ہے. تو بتائیے نا میرے بچے اس زندگی کے لیے کہاں کھڑے ہیں؟ میری بچیاں اس زندگی کے لحاظ سے کہاں کھڑی ہیں؟ کیوں زیادتی کرتے میں اپنے بچوں کے ساتھ؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ کہ 60-70 سال کا تو میں نے بہت کچھ کر لیا اور خربوں سال کے کیریئر کے لیے کیا کیا میں نے؟ کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بڑا رحیم اور مہربان ہے. لیکن میرے عزیزو اسی شخص کے لیے رحیم ہے نا جو توبہ کر لے. چاہے 80 سال کا نافرمان ہے، توبہ کر لے گا معافی مل جائے گی. 80 سال کا مجرم ہے، سچی توبہ کر لے گا معافی مل جائے گا. 100 سال گزر گئے اور 100 سال اللہ کی نافرمانی میں گزری، ندامت کے آنسو لے کے آئے گا، معاف کر دے گا. لیکن سرکشی ہے، توبہ ہی نہیں کر رہا، اپنا رخ ہی نہیں بدلنا چاہتا، تو خود جانا چاہتا ہے گندگی میں، عذاب میں جانا چاہتا ہے. تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں دی ہیں، ہم نے اپنے رمضان میں زندگی کا رخ بدلنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہم زندگی اللہ کی فرما برداری والی گزاریں. کسی کی 60 سال گزر گئی ہے، کسی کی 50 سال گزر گئی ہے، کسی کی 40 سال گزر گئی ہے، کسی کی 70 سال گزر. کتنی رہ گئی میاں؟ چلے جانا ہے. لیکن بتائیے جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کیا کیا ہے؟ قرآن کے 8 پارے تقریباً، اگر قرآن کو 3-4 حصوں میں تقسیم کرے نا، 8 پارے صرف اسی زندگی کا تذکرہ کرتا ہے. بس قرآن کے تقریباً 8 پارے صرف اسی کیریئر کا تذکرہ کرتا ہے. بس وہ زندگی ہے. تو میرے عزیزو اولاد کے ساتھ بھی یہ خیر خواہی ہے، اولاد کے ساتھ بھی یہ ہمدردی. کم از کم ہماری اپنی زندگی، ہم کہتے ہیں گلیاں بہت خراب ہیں، بازار بہت خراب ہیں، ملک حالات بہت خراب ہیں اور حکمران بہت خراب ہیں، مانا سب کچھ ٹھیک ہے،
لیکن کیا میں اپنے گھر کا جو میں حکمران ہوں وہاں کا ماحول میں نے ٹھیک کر لیا؟ کیا وہاں میں اپنی ذمہ داری صحیح انجام دے رہا ہوں؟ کیا اس پہ جو میری فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اس کا میں حق ادا کر رہا ہوں؟ جب میں نہیں کروں گا تو میرے عزیزو پھر جس کے پاس میرے امور قومی ذمہ داریاں آئیں گی وہ مجھ سے بھی بدتر ہوگا. جو میری فریضہ ہے، کہیں اللہ نے مجھے بھی تو حکومت دی ہے نا، کہ اللہ نے مجھے بھی اقتدار دیا ہے، جہاں میرا اختیار چلتا ہے، جہاں میری بات مانی جاتی ہے، جہاں میری بات سنی جاتی ہے، وہاں میں نے کتنا اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور کتنا میں نے اپنے نبی کی بات کا لحاظ رکھا ہے، اپنے قرآن کی بات کا لحاظ رکھا ہے، اپنے اللہ کی بات کا لحاظ رکھا ہے. تو فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے. تو میرے عزیزو، رمضان کی یہ مقدس گھڑیاں یہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم اپنا رخ بدلیں، ہم اپنا رخ بدلیں اور اللہ سے ان گھڑیوں میں مانگیں اور اللہ سے طے کروائیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنی زندگی اب آپ کی رضا والی گزارنی، آپ کی فرمانبرداری کے ساتھ جئیں گے، اور اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی اور اپنے گھر کی. دیکھو، گھر مسلمان کا ایسا ہوتا ہے جیسے مسجد ہوتی ہے. مسلمان کا گھر ایسا ہوتا ہے جیسا مسجد میں اللہ کی نافرمانی مشکل ہوتی ہے، گھر میں بھی مشکل ہوتی ہے. یہ مسلمان کا گھر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مسلمان کے گھروں میں اللہ کے گناہ پل رہے ہوں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں. بڑی ہمت ہے مسلمان کی، اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے اور بے چین نہیں ہوتا. تو جو ہم سے بن پاتا ہے میرے عزیزو، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں کی، ہم نے بچیوں کی، اپنے گھروں کی فکر کرنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے کہ ہم فتنوں سے بچ جائیں؟ آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی. فرمایا، املک لسانک، پہلی چیز اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پہ قابو میں رکھو. دوسری چیز، وابکی علی خطیئتک، اپنی غلطیوں پہ روتے رہو، اپنی خطاؤں پہ معافی مانگو، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو. تیسری چیز، ولیسع بیتک، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو. یعنی کم از کم میرا گھر تو ایسا ہو جہاں میرا ایمان محفوظ ہو، جہاں میرے بچوں کی زندگیاں محفوظ ہو، جہاں میرے بچوں کی اخلاقیات محفوظ ہو، جہاں میری بچوں کی سیرت اور کریکٹر محفوظ ہو. کم از کم گھر تو ایسا ہو. تو یہ فیصلہ کرنا ہے میرے عزیزو رمضان کی ان گھڑیوں میں، اور اللہ سے مانگنا ہے، اللہ میں ہمت دے، اللہ میں حوصلہ دے، اللہ میں استقامت دے، اللہ میں توفیق دے، ہم آپ کی فرما برداری کی زندگی گزارے. تو آخری رات ہے بھائی، تاک رات، آخری رات ہے، اور چند گھنٹے رہ گئے، 3-4 گھنٹے. ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ ضرور اکیلے نفل پڑھیں، اکیلے اللہ سے باتیں کریں، اکیلے اللہ سے دعا کریں، اکیلے اللہ سے مناجات کریں، اور انشاءاللہ پھر آپ سحری کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے تشریف لے جائیں. لیکن یہ آخری رات ہے، پھر نہیں پتہ کس کو نصیب ہوتی ہے اور کون زندہ رہتا ہے اور کون باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو اپنی دل کی باتیں ہیں اپنے اللہ سے کریں، اور اللہ سے اللہ کی مدد اور نصرت مانگیں، اور ہمت کریں کہ دین پہ چلنا ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اپنے بچوں کو بھی دین کا ماحول دینا ہے، اپنی زندگی بھی دین کے مطابق ڈالنی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جن گھروں سے دین نکلتا ہے ان گھروں سے سکون بھی نکلتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں میں. کل کی جہنم نہیں، دنیا جہنم ہو جاتی ہے. جن گھروں سے دین نکلتا ہے ان گھروں سے رشتوں کی محبتیں جاتی ہیں، ان گھروں سے سکون جاتا ہے. کوئی آخرت کی خالی بات ہو تو کہیں گے ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، نہیں، دنیا دین رحمت ہے. جیسے سورج کی روشنی رحمت ہے، چاند کی روشنی رحمت ہے، آسمان سے برسنے والی بارش پانی رحمت ہے، اس سے بڑی رحمت اللہ کا دین ہے. جو سورج سے زیادہ میری زندگی کی ضرورت ہے، چاند سے زیادہ میری زندگی کی ضرورت ہے، پانی سے زیادہ میری زندگی کی ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کوئی زحمت نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. ہمیں اس نعمت کی، اس رحمت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ہم دعا تھوڑی سی کر لیتے ہیں، لیکن ہماری گزارش ہوگی کہ دعا کو مطلب یہ نہیں سمجھیں کہ نشست ختم ہو گئی، رات ختم ہو گئی. ہاں، بلکہ نشست ابھی باقی ہے. آپ انفرادی بیٹھے ہیں، رات باقی ہے، عبادت کی رات ہے، تو ضرور انفرادی عبادت میں پھر مشغول بھی ہوں.
درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية. اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير أمرنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ ہمارے یہ بزرگ بھائی جس محبت سے تشریف لاتے ہیں، اے مولا ان کے دلوں میں دین کی طلب ہے، دین کی محبت ہے، تو اس سے تعلق ہے، تبھی تو آتے ہیں، لیکن مولا کمزور ہیں، معاشرے کا، سوسائٹی کا، ماحول کا مقابلہ نہیں کر پاتے، شکست کھا جاتے ہیں، ہار بیٹھتے ہیں شیطان کے مقابلے میں۔ اللہ ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرما، صحت مند ایمان نصیب فرما، ہر حال میں اپنی فرما برداری عطا فرما، ہر حال میں دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے مولا کریم تیری مدد ہی سے دین پہ چل سکتے ہیں، آپ اپنا فضل فرما، ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے مولا کریم میرے بھائی بزرگ جس محبت سے اور جس پیار سے تیرے دین کی باتیں سنتی ہیں، اے مولا یقیناً ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی موجود ہے، تو اس سے تعلق میں موجود ہے، دین کی محبت بھی موجود ہے، لیکن مولا ہم کمزور لوگ ہیں۔ اے مولا ہمیں صحت مند ایمان دے دے، ہمیں طاقتور ایمان دے دے، اور ہمیں ہر حال میں اپنی فرمانبرداری کا جذبہ نصیب فرما دے، ہمیں نفس اور شیطان کے مقابلے میں اپنی مدد اور نصرت سے کامیابی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہر حال میں زندگی کے ہر حصے میں ہمارے لیے اپنے حکموں پہ چلنا آسان فرما۔ اے مولا کریم غمی خوشی، بازار، فیکٹری، کارخانہ، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اے مولا اپنے نبی والے عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب والے عطا فرما دے، ایک سچے مسلمان والے عطا فرما دے۔ اے مولا کریم ہمیں ایمان میں سچائی نصیب فرما، اسلام میں سچائی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں ایمان کی صفات نصیب فرما، ہمیں اسلام کے اعمال نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے بچوں کو بھی دین کا شوق نصیب فرما، ہماری بچیوں کو بھی نیکی کا شوق نصیب فرما، ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہ بنا، اے مولا زحمت نہ بنا، وبال نہ بنا، پکڑ کا باعث نہ بنا۔ اے مولا کریم جو ان کی تعلیم و تربیت میں قصور ہوا اب معاف فرما دے، اے مولا معاف فرما دے۔ اے مولا اپنے فضل سے آئندہ اپنے گھروں میں دین زندہ کرنے کی ہمت نصیب فرما، اپنے بچوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین رمضان میں جو عبادتیں ہوئیں، جو توبہ ہوئی، اے اللہ اس پہ استقامت نصیب فرما۔ اے مولا جو ہمارے بھائیوں نے اور بزرگوں نے اور ان نوجوانوں نے جو اچھے اچھے ارادے کیے اور مبارک نیتیں کی اور شاندار قسم کے عزائم ہیں دین پہ چلنے کے، اے مولا ان کی نیتوں کو قبول فرما، ان کے ارادوں میں برکتیں عطا فرما، اور ان کے ان عزائم میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور زندگیاں بدلنے کے فیصلے اور ارادے کر رہے ہیں، لیکن مولا سوسائٹی، معاشرہ، ماحول، اے مولا کریم بڑا ہی پرفتن ہے، ان بچوں کی حفاظت فرما، ان نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، ان کے شباب کی حفاظت فرما، ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، انہیں اپنے ماں باپ کے لیے عزت کا باعث بنا، راحت کا باعث بنا، خوشیوں کا باعث بنا۔ اے مولا انہیں مسلمانوں کے لیے قیمتی اثاثہ بنا، اے مولا کریم انہیں مسلمانوں کے لیے قیمتی اثاثہ بنا، انہیں اپنے پیارے وطن کے لیے قیمتی اثاثہ بنا۔ اے مولا کریم انہیں
ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، انہیں بروں سے محفوظ فرما، برائی سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، سامعین سن رہے ہیں، اللہ سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، تیرے ہاں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، اللہ ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرما، صحت میں عافیت نصیب فرما، کاروبار میں عافیت نصیب فرما، ہمارے مالوں میں عافیت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں عافیت نصیب فرما، ہمیں اولادوں میں عافیت نصیب فرما، ہماری زندگی میں عافیت نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بھی عافیت والا فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، اسے ہر قسم کے خطرات سے اور ہر قسم کی دین دشمنیوں سے، ملک دشمنیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے دنیا بھر کے مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں ایمانی اسلامی رشتے میں مضبوطی کا ذریعہ بنا، ہمیں اسلامی ایمانی وحدت رشتے میں مضبوطی نصیب فرما۔ ہر قسم کے رنگ، نسل، وطن، علاقے، صوبائیت، لسانیت، وطنیت کے جتنے بدبودار اہدار نعرے ہیں، اہل اسلام کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، غزہ اور فلسطین کی ماں بہن بیٹیوں کی اور وہاں کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ناکام فرما، ان کی طاقت کو بہم دستے گریبان فرما، مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔